الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والعاقبة للمتقين اما بعد. محترم بزرگوں اور دوستوں، اسلام دین فطرت ہے. اس کے سارے احکامات فطرت کے عین مطابق ہے. اس کی ساری تعلیمات فطرت کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہے. چنانچہ جہاں اسلام نے روحانی جمال و کمال کی تعلیم دی ہے، ظاہری حسن و جمال کو بھی بنایا اور سنوارا ہے. یہ دونوں جمال و کمال یکجا ہو جائیں تو انسانی کمالات کی تکمیل ہو جاتی ہے. دونوں میں سے ایک ہو دوسرا نہ ہو تو کمال تو ہے مگر تام نہیں، جمال تو ہے مگر اکمل نہیں. بال ظاہری حسن و جمال کا بہترین نمونہ ہے. اس حسن و جمال کا اظہار مرد و عورت میں یکساں نہیں، الگ الگ ہے. بالوں کا حسن و جمال اسی وقت جمال ہوتا ہے جب اس کا خاطر خواہ لحاظ و خیال ہو. لیکن انہی بالوں کو جو بدن کے مختلف حصوں میں نکلتے ہیں بے ہنگم چھوڑ دیا جائے، ان کی اصلاح و سدھار، تراش و خراش اور درستگی کا کوئی خیال نہ کیا جائے تو خوبصورتی کے بجائے بدصورتی پیدا ہوگی، زیبائش کے بجائے بدنمائی ہوگی. محترم حضرات، آج کی مجلس میں جس ظاہری حسن و جمال کا تذکرہ ہے، جس کے ذریعے روحانی جمال و کمال کی تکمیل ہوتی ہے، وہ ہے داڑھی. اس کی شرعی حیثیت، اس کی شرعی قدر و قیمت، اس کی اہمیت و فضیلت. داڑھی مردانہ وجاہت اور حسن و جمال کی شاندار علامت ہے، وقار کا نشان ہے. انبیاء اکرام علیہم السلام کی سنت ہے داڑھی کا رکھنا اور بڑھانا، مونچھوں کو کٹوانا، تراشنا اور پست رکھنا. اسلام کی تعلیمات فطرت میں بہت بلند مقام رکھتا ہے. وہ مسلمانوں کا قومی و ملی شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عشر من الفطرتی، 10 چیزیں فطرت میں سے ہے. ان میں سے ایک قص الشارب و اعفاء اللحیتی، مونچھوں کا کٹوانا اور داڑھی کا بڑھانا ہے. اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفوا الشوارب و اعفوا اللحى، مونچھوں کو کٹواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ. محترم بزرگوں اور دوستوں، مشرکین و مجوسی داڑھی تراشتے ہیں، مرد ہو کر عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت و پھٹکار ہے. جو لوگ ان کی نقالی کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ ان پر لعنت و پھٹکار کرتا ہے. وہ بھی لعنت و پھٹکار کے مستحق ہے. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لعن اللہ المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال. اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشرکین کی موافقت نہ کرنا، مجوس کے قدم بقدم نہ چلنا، ان کی طرح داڑیاں کٹوا کر عورتوں کی طرح نہ بن جانا. مرد ہو مرد کی شان سے رہو، زنانہ پن نہ اختیار کرو. محترم حضرات، آج زمانہ الٹا آ گیا ہے. لوگ داڑیاں کٹواتے ہیں، مونچھیں رکھتے ہیں، مونچھیں رکھنے اور بڑھانے میں مقابلہ بازی تک کرتے ہیں، جبکہ دین فطرت کا حکم اس کے برخلاف یہ ہے کہ داڑیاں رکھی جائے، مونچھیں کٹوائی جائے اور ان کو پست کرایا جائے. جو لوگ خشخشی داڑھی رکھتے ہیں، برائے نام داڑھی رکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھتے ہیں، انہیں بھی سوچنا چاہیے کیا اس سے شریعت کا منشا پورا ہو گیا ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ شریعت کا منشا اس وقت پورا ہوگا جبکہ شریعت کے مطابق ایک مشت کی داڑھی رکھی جائے.
داڑھی کی اتنی مقدار واجب ہے، اس سے کم رکھنا سخت گناہ اور حرام ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشت کی گھنی اور بڑی داڑھی رکھی ہے اور امت کو بھی اس کا حکم دیا ہے۔ صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور تمام بزرگان دین نے اس حکم پر عمل کر کے ہمیں یہ بتلا دیا ہے کہ ہمارے چہرے کی رونق اور نورانیت کس میں ہے اور بے رونقی بے نوری کس میں ہے۔ اب یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہمیں نور پسند ہے یا بے نوری۔ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے خلاف راستہ اختیار کرے گا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔